بعد قابل صدر احترام اللہ کریم کا بے حد و حساب شکر ہے، خالق کائنات نے جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کریم آج کے دن کی عظمت اور بزرگی کے طفیل ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ کریم امت مسلمہ کے حال پہ اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے۔ آیت مقدسہ کا کچھ حصہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھولے ہوئے انسان، تجھے اپنے کریم رب کی یاد سے کس نے غافل کیا ہے؟ تو کیوں دور ہٹا ہے اپنے رب سے؟ لوٹا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ انسان اپنی زندگی کے معاملات کے اندر اتنا دور نکل جاتا ہے کہ جب رب کریم اس پر آسائشیں، مہربانیاں، انعامات فرماتا ہے تو بڑا خوش رہتا ہے۔ جب اس کی طرف سے ذرا سی آزمائش آئی ہے تو فوراً اس نے گلے شروع کر دیے، شکوے شروع کر دیے۔ اللہ کریم نے ہمیں دنیا میں ہم سے اجر مانگا ہے، عمل مانگا ہے، اجر کا وعدہ نہیں کیا اس نے۔ رب نے کہا ہے کہ تم دنیا میں عمل کرنا، جب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے تب میں تمہیں اجر دوں گا۔ اگر وہ دنیا میں ہمیں عمل کے بعد اجر عطا فرما دے تو یہ اس کی کرم نوازی ہے، یہ اس کی شفقت ہے۔ گلے نہیں کرنے چاہیے کہ ذرا سی آزمائش آئی تو بندہ گلے شروع کر دے۔ فرمایا کہ وہ بڑا کریم ہے۔ کائنات میں انسان پر سب سے جو زیادہ شفیق ہیں اس کے والدین ہیں۔ فرمایا کہ ماں باپ جتنی اپنی اولاد سے شفقت اور محبت کرتے ہیں، تیرا رب ان محبتوں سے بھی زیادہ کرم کرنے والا ہے بندے پر۔ جب آزمائش آئے، جب پریشانی آئے تو گلے کرنے سے پہلے اس کی نعمتوں کی طرف غور تو کرنا کہ اس نے نعمتیں کتنی دی ہیں، اس نے احسانات کتنے کیے ہیں۔ جب اس کے احسانات زیادہ ہوں اور ہماری تکلیفیں کم ہوں تو تب بھی ہمیں شکر کرنا چاہیے، تب بھی اس کا احسان ماننا چاہیے کہ مولا تیرا شکر ہے، میں اس قابل نہیں تھا، پھر بھی تو نے مجھے اپنے کرم سے نوازا ہے۔ سلطان محمود بادشاہ کے دربار میں ایاز اس کے خاص بندوں میں سے ہیں، تو ایاز کے ساتھ بادشاہ بڑی محبت کرتا ہے۔ جب کسی کے ساتھ بادشاہ محبت کرنے لگے تو یہ ایک فطرتی عمل ہے، پھر اس کے ہاتھ سے دین بھی نکل آتے ہیں کہ یہ کوئی اچھی ملازمت کرتا ہے، ہم بھی تو اسی کے ساتھ ہیں، جیسی یہ نوکری کرتا ہے ویسی ہم کرتے ہیں، جتنی ڈیوٹی یہ دیتا ہے اتنی میں دیتا ہوں، اس پر اتنی مہربانیاں کیوں ہیں، اس پر اتنا کرم کیوں ہے؟ تو حسد ایک ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو مطمئن نہیں رہنے دیتی، وہ اندر ہی اندر بے چین رہتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں حسد جیسی لعنتوں سے محفوظ فرمائے، بغض و کینے جیسی اللہ کریم ہمیں لعنتوں سے محفوظ فرمائے، پیار و محبت والیاں رب کریم ہمیں زندگیاں عطا فرمائے۔ بادشاہ کے اب کانوں میں باتیں آنے لگیں ایاز کے خلاف۔ بادشاہ محبت بڑی کرتا تھا، جب مالک راضی ہونا تو پھر وہ دوسروں کو بھی کہتا ہے کہ نہیں یار اس پر آزمائش نہ ڈالو، میں نے اسے بڑا آزمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے آئے تھے، اللہ کریم کے بارگاہ میں عرض کی تھی نا رب کریم سے، مولا تو نے عطا ہی ابراہیم کو اتنا کیا ہے، اب بھی ابراہیم تیرا شکر نہ کرے تو اور کیا کرے گا؟ فرمایا نہیں یار ابراہیم کے بارے میں یہ بات نہ کہو، میں نے اسے بڑا ہی آزمایا ہے، بڑی آزمائشیں ڈالی ہیں، اور یہ اتنی استقامت کے ساتھ ان آزمائشوں کا مقابلہ کرتا ہے
کہ پھر میں اس سے بڑھ کر اسے اجر عطا فرماتا ہوں۔ بادشاہ نے بھی ان سے کہا کہ نہیں یار، ایاز کے بارے میں یہ بات نہ کرو۔ ایک دن بھرا دربار ہے، بادشاہ نے ایک خادم سے کہا کہ جو دنیا کا ایک کڑوا ترین پھل ہے وہ میرے پاس لے کے آؤ۔ جب بد ذائقہ چیز کسی کے سامنے آ جائے نا، کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، اس کو دیکھ کر ہی انسان کے دل میں عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، بڑی بے چینی سی اس کی طبیعت میں آ جاتی ہے۔ تو بھرا دربار ہے، جب وہ کڑوا ترین پھل بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو بادشاہ نے سارے اپنے وزیروں، مشیروں اور جتنے دربار میں موجود تھے سب پر نگاہ ڈالی، اور اس نے ایاز کو بلایا، ایاز میں نے تیرے لیے پھل منگوایا ہے، اس کو کھا لو۔ اب سب کو پتا ہے کہ بد ذائقہ ہے، پتا ایاز کو بھی ہے بد ذائقہ ہے۔ ایاز نے وہ لیا اور اس طرح سے اس پھل کو کھایا جیسے کوئی میٹھا پھل کھایا جاتا ہے، سارا پھل کھا گئے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایاز یہ اتنا کڑوا پھل تھا، تو ایک بار مجھے کہہ دیتا کہ بادشاہ یار یہ بڑا کڑوا ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوگی، میری طبیعت اس قابل نہیں ہے کہ میں اتنا کڑوا پھل کھاؤں، تو ایک بار کہہ کے تو دیکھتا، ہو سکتا ہے کہ میں تیری اس خواہش کو اور تیری التجا کو قبول کر لیتا۔ ایاز کہنے لگے کہ بادشاہ جب اچھی نعمتیں ملی ہیں تو وہ بھی تیرے ہاتھوں سے میرے تک آئی ہیں، جب کبھی مٹھائیاں آئی ہیں تو وہ بھی تیرے ہی ہاتھ سے آئی ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ تو اچھی نعمتیں تو میں قبول کروں اور جب تیری طرف سے تھوڑی آزمائش آ جائے تو میں انکار کر دوں؟ تو بادشاہ نے کہا دیکھا تم میں اور ایاز میں یہی فرق ہے۔ فرمایا رب آزماتا ہے بندوں کو کہ تم حوصلہ کرو، ہو سکتا ہے کہ تمہاری اس آزمائش کے بعد میں تمہیں وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ درجہ عطا کر دوں جو تو عبادات سے بھی نہیں لے سکتا تھا۔ جب نعمتیں ملی تب تو ہم نے شکر کیا، جب آزمائش آئی تو گلے شروع کر دیے۔ فرمایا نہیں، گلہ نہیں کرنا بلکہ اپنے مالک کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ وہ کسی صوفی نے بڑی بات کی تھی کہ جے سونا میرے سکھ وچ راضی، دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، کہ اگر مجھے تکلیف دینے سے میرا مالک راضی ہے تو پھر دنیا کی تکلیفیں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، تے جے کدی مل پے سونا تے میں انہوں رج کے حال سناواں۔ کبھی تو ملاقات ہوگی نا، کبھی تو وہ پوچھے گا کہ یار کون ہے جو صبح صبح اٹھ کے میری بارگاہ میں التجا کرتا ہے۔ سحری کا وظیفہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ صوفیاء نے بتایا ہے کہ کبھی رب سے باتیں بھی کر لیا کرو۔ فرض نمازیں تو اس کا ذمہ ہے، نہیں پڑھو گے تو گناہ گار ہوگے، انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، لیکن اگر رب سے ملاقاتیں کرنے کو دل کرے تو پھر اس کے وقت پر جاگنا کہ جس وقت وہ آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ فرماتا ہے اور پھر ندا دیتا ہے کوئی مانگنے والا؟ اب مالک تو ندا دے رہا ہے، بندہ سو رہا ہے، مالک کا تو کوئی قصور نہیں ہے، مالک نے تو وقت دیا ہے کہ مانگو کیا مانگنا ہے، ادھر تم مانگو گے ادھر میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھولے ہوئے انسان تجھے اپنے کریم رب کی یاد سے کس نے دور کیا ہے؟ لوٹا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی کریم ہے تیرا رب۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا زمانہ ہے، بارشیں بند ہو گئیں، امت نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ جناب دعا کیجئے، بارشیں نہیں ہو رہی۔ جناب کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، فرمایا موسیٰ ساری قوم کو اکٹھا کرو، ساری قوم کو لے کر کھلے میدان میں آؤ، استغفار کرو، دعائیں کرو۔ جب ساری قوم اکٹھی ہو کر میرے دربار میں التجا کرے گی تو میں رب ان کی التجاؤں کو قبول کر کے انہیں بارش عطا فرما دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، ساری قوم اکٹھی ہوئی، میدان کے اندر دعا کی، بارش نہیں آئی۔ عرض کی باری تعالیٰ تیرا حکم تھا، تیرے سارے بندوں کو لے کر آ گیا ہوں۔ فرمایا موسیٰ ان میں ایک نافرمان ہے،
اس ایک کی نافرمانی کی وجہ سے اس پورے مجمع پر نحوست یہ ہے کہ اگر جب تک وہ رہے گا تم پر بارش نہیں آئے گی۔ ایک بندے کی نحوست اتنی تھی، اور جہاں دروازے کھلے ہوں، رات کی سخت تنہائیاں ہوں، اور علماء کرام کو ہتھ کڑیاں لگا کے ٹھنڈے فرش پر لٹا دیا جائے، میری اس بات سے ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف بھی ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری حیات طیبہ پڑھ لیں، حضور کے سارے فرمان پڑھ لیں، سیاستہ کی ساری کتب پڑھ لیں، کسی ایک روایت کے اندر بھی میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا کہ پیر میرا وارث ہوگا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علماء ربانیین جو ہیں وہ میرے وارث ہوں گے۔ جب ان وارثوں کو صرف اس جرم میں کہ تم نے اعلان حق بلند کیا ہے، اعلان جہاد بلند کیا ہے، تم نے امت کو جگانے کی کوشش کی ہے، جب ان کو ٹھنڈے فرش پر لٹا کر ہتھ کڑیوں کے اندر جھکڑ کر رکھا جائے گا، پھر رب کرم کرے گا۔ ایک کی نحوست سے پوری امت پر وبال تھا، اب کتنا ہوا ہے۔ اللہ کریم اس عاشق رسول کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ رکھو سینے تے ہاتھ تے سچ سچ دس، مسلمان دا مطلب کیا جے عشق نبی نی سینے وچ، وت راز ایمان دا مطلب کیا، وت ہندوستان ہی ٹھیک ہے سا، اتنے نقصان دا مطلب کیا، جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا۔ ایک کے وبال کی اتنی نحوست تھی۔ آج جناب ڈرامے لگائے جا رہے ہیں، اور جی جناب ہم اپنی گرفتاری دیں گے۔ ایک دن دوست بیٹھے تھے، میں نے کہا ایک رات، صرف ایک رات جیسی اس عاشق رسول نے قبر کے اندر جیل کے اندر گزاری تھی، بابا جی خادم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ویسی ایک رات یہ آج کا لیڈر جا کے جیل میں گزار دے، خدا کی قسم ہے خود بھی اس کی پیروکاری کروں گا اور ساری دنیا کو بھی کہوں گا کہ اس کا پیروکار ہو جاؤ۔ ایک کی نحوست کا وبال اتنا آیا تھا۔ آج ہماری بیٹیوں کی عزتیں پامال نہیں کر دی گئی، کس طرح امت کو لے جایا جا رہا ہے۔ رب کہتا ہے لوٹ کر آؤ میری طرف، میں کریم ہوں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، ہم تو بس جس راستے پر چلے گئے وہی ہمارا راستہ ہے۔ فرمایا پھر یاد رکھنا ایک کی نحوست سے پوری امت پر وبال آ جاتا ہے، جہاں پوری امت کی نحوست ہو وہاں پر کتنا وبال ہوگا۔ پھر قوم کس طرح جائے گی۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ تیرے حکم پر بندے اکٹھے کیے ہیں، تیرا ہی حکم تو استغفار کا، تیرے ہی حکم سے توبہ کی ہے، بارش نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ آواز آئی کہ ان میں سے ایک ایسا بندہ ہے جس کے گناہوں کی یہ نحوست ہے کہ تم پر بارشیں بند کر دی گئی ہیں۔ جناب کلیم اللہ علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ کون ہے؟ پتہ تو ہوتا ہے نا، مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، پتہ ہوتا ہے مجرم کو کہ غلطی میری ہے، میں نے کبھی بھی نہیں اس کی مانی، ہمیشہ اس کی نافرمانی کی ہے۔ وہ سائیں صابر سردار ہمارے یہ شہر فیصل آباد کے، انہوں نے قلم اٹھایا، فرماتے ہیں لج پالا مہربانہ تے ذیشانہ وڈے کرم کمائے نے پلا ہوئے۔ توجہ ہے اب حضرات کی جی، لج پالا مہربانہ تے ذیشانہ وڈے کرم کمائے نے پلا ہوئے، گلیاں وچ رل دے سن بخت میرے ککھو لکھ بڑائے نے پلا ہوئے۔ بنجر شور زمین سی مہربانہ بوٹے کرما دے لائے نے پلا ہوئے، تے پتہ سارے سردار نو کیتیاں دا۔ ہاں جی، پتہ سارے سردار نو کیتیاں دا، پردے عیباں تے پائے نہیں پلا ہوئے۔ آج عیب کھلے، اب اس بندے کا اگر عیب کھلتا، اعلان نبی اعلان کر رہا ہے کہ اٹھ کے چلے جاؤ مجمع سے، اب اس نے جب اپنے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، یار میں تو رسوا ہو جاؤں گا، اتنے بڑے مجمع میں کھڑا ہوا تو یہ لوگ تو میرے بچوں کا جینا مشکل کر دیں گے۔
امام راضی اور حضرت امام غزالی علیہ رحمہ نے یہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ وہ جب دوسری مرتبہ اعلان ہوا تو پھر وہ دیکھنے لگا، دل ہی دل میں اس نے توبہ کی، دل ہی دل میں استغفار کیا، اتنی آہستہ سے کیا کہ دائیں بائیں جو بیٹھے تھے ان کو بھی نہیں پتہ چلا، اتنی آہستہ سے اس نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور رب کریم سے معافی مانگی۔ ہجوم غم میں ہم نے توہین ضبط غم نہ ہونے دی، اور ہم نے اتنی آہستہ سے توبہ کی کہ ہم نے آنکھ بھی نم نہ ہونے دی، دل ہی دل میں استغفار کی، اللہ نے باران رحمت کا نزول کر دیا۔ جناب کلیم اللہ علیہ السلام عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ بندہ بھی کوئی نہیں گیا، بارش بھی آ گئی، فرمایا موسیٰ اس نے میرے ساتھ دوستی کر لی ہے۔ پتہ سارے سردار نو کیتیاں دا پردے ایباں تے پائے نہیں پلا ہوئے، یہ پردہ ہی ہے میرے اور آپ کے اوپر، یہ پردہ ہے ہم پر جس کی وجہ سے ہم جناب عزت دار بنے بیٹھے ہیں، ہماری جناب بڑی عزت ہے، ہمارا جناب بڑا مقام ہے۔ علامہ اقبال نے قلم اٹھایا تھا، فرماتے ہیں کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ رب کہتا ہے آؤ میری بارگاہ میں، ادھر آ کے توبہ کرو، میں توبہ قبول کروں گا۔ ہم کہ نہیں، ہم نہیں آئیں گے، ہم نے نہیں آنا، وہ تو ہمارے مرنے تک آوازیں دے گا۔ اب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ چل مجھے بتا دے بندہ کون تھا۔ فرمایا موسیٰ جب دشمن تھا اس وقت نہیں بتایا، اب تو وہ میرا دوست بن چکا ہے، تم آؤ تو صحیح یار، اس کی بارگاہ میں رجوع تو کرو، وہ اتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے گناہ نہیں دیکھوں گا۔ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنیے، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ہے، حضور گھر کے چھوٹے چھوٹے کام ان کو بتاتے، کسی کو بلا کے لانا کہ جاؤ ثعلبہ اس کو بلا کر لاؤ، جاؤ ثعلبہ یہ کام کر کے آؤ۔ اب ثعلبہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن کسی کام سے بھیجا، گئے، ایک غیر محرم عورت پر نظر پڑ گئی، دل کے اندر غلط خیال آ گیا، ادھر خیال آیا فوراً پیچھے دیکھا، ہوئے نہیں ہوئے جس کی سرپرستی میں بیٹھا ہوں وہ تو دلوں کے بھید بھی جاننے والا ہے۔ واپس نہیں آئے، پہاڑوں میں چلے گئے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 40 دن لگاتار حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن پہاڑوں کے اندر جا کے گریہ زاری کرتے رہے۔ اللہ کریم نے جبریل امین کو بھیجا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کا غلام ثعلبہ کہاں ہے، اس کو بلائیے۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو بھیجا، اور دوسری روایت میں ہے حضرت عمر بن خطاب اور حضرت سلیمان فارسی کو بھیجا۔ جب یہ دونوں صحابہ گئے جنگلوں کے اندر، جا کے ایک چرواہا ملا، اس سے پوچھا کہ تم نے ثعلبہ کو تو نہیں دیکھا؟ وہ کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا ثعلبہ کون ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کچھ دنوں سے اس پہاڑ کی غار سے رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ وہ معافی مانگے جا رہا ہے، وہ معافی مانگ رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دینا، اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، اللہ میں دنیا میں تیری بارگاہ میں کبھی بھی کہیں پر بھی مولا رسوا نہ ہو جاؤں، مجھے معاف کر دے۔ اتنی گریہ زاری کرتا ہے، کئی دن ہو گئے، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے وہ روتا ہے میری بکریاں بھی روتی ہیں۔ یہ دونوں صحابی گئے، جا کے جب دیکھا تو حضرت ثعلبہ کی چیخ نکل گئی، عمر میرے لیے قرآن کی آیتیں تو نہیں آ گئیں؟ کہیں میری سزا میں رب نے قرآن تو نہیں اتار دیا؟ کہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی میرے بارے کوئی ایسی بات تو نہیں کہہ دی؟ دونوں نے لیا، کہا کہ تجھے حضور کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے، تو عرض کرتے ہیں کہ یار میں جانے کو تیار ہوں، لیکن ایک میری گزارش ہے، مجھے اس وقت لے کر جانا جب حضور نماز پڑھا رہے ہوں گے، میں سامنا نہیں کر سکوں گا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنا بگیر۔
کہ مولا میرا حساب وہاں پر لینا جہاں میرے مصطفیٰ کی نظر میرے عیبوں پر نہ پڑ جائے۔ کہا میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اس وقت لے کر جانا جب نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہوں، میں حضور کا سامنا نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت تھا، نبی پاک علیہ السلام نے جماعت شروع کروائی۔ سورہ فاتحہ کے بعد حضور نے پڑھا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ حضرت ثعلبہ نے چیخ ماری، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ لوگوں نے اٹھایا، گھر لے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھانے کے بعد حضرت ثعلبہ کے گھر گئے۔ وہاں پر جا کے آقا کریم علیہ السلام نے ان کی خیریت دیکھی، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ حضور میں بڑا شرمندہ ہوں، حضور میں بڑا شرمندہ ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرے دل میں وسوسہ آ گیا۔ فرماتے ہیں کہ حضور نے ان کا سر ایک اٹھایا، اپنی گود میں رکھا، جلدی سے پیچھے کر لیا۔ حضور میں اس قابل ہی نہیں ہوں، کیا میرا سر اپنی گود میں رکھے؟ میں نے بڑی غلطی کی ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کا سر اٹھایا، فرمایا ثعلبہ میں اللہ کا رسول تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، رب نے تیری اس توبہ کو قبول کر لیا ہے، اللہ نے تیری معافی کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ اتنی بات کہی تو حضرت ثعلبہ نے کلمہ حق بلند کیا، ان کی روح پرواز کر گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے جنازے کے لیے حضور تشریف لے کر گئے، ایک قدم یہاں رکھتے، دوسرا تھوڑا ہٹا کر رکھتے۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمایا میرے ثعلبہ نے ایسی سچی توبہ کی ہے، 70,000 فرشتے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے آ گئے۔ میں تم آؤ تو صحیح اس کی بارگاہ میں۔ ہم نے الٹا اس کی کام شروع کیا ہے کہ نہیں جی ہم نے تیری خلاف ورزی کرنی ہے، ہم تیرے خلاف کھڑے ہیں، ہم نہیں آئیں گے۔ آج شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور حضور نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، میرا مہینہ ہے، لیکن ہمارے بزرگوں کے بھی اس کے اندر وصال ہیں۔ ایک بڑی عظیم ہستی ہے، انشاءاللہ شعبان کی بعد انشاءاللہ جمعے میں یہ موضوع پورا ہی آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ بڑی عظیم ہستی ہیں جنہیں سکیلات شہباز قلندر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔